انسان کو زندگی میں بہت سارے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ہر سفر اپنی نوعیت کے لحاظ سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک سفر انسان کا ایسا ہوتا ہے جو سفر آنسوؤں کا سفر ہے، جس میں آنکھیں پرنم ہوتی ہیں۔ اس سفر کو جاتے ہوئے بھی آنسو، اس سفر سے واپس آتے ہوئے بھی آنسو۔ وہ سفر مدینہ منورہ کا سفر ہے، وہ سفر مکہ مکرمہ کا سفر ہے، وہ سفر حج اور عمرے کا سفر ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو نکلتے ہی انسان کی آنکھوں سے وہ خوشی کے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ پورا سفر جو ہے انسان کا جاتے ہوئے یہ خوشی کے آنسو میں ہی گزرتا ہے۔ ہر وقت ساری زندگی جس انسان نے سوچا ہو کہ میں نے اس سفر میں جانا ہے، میں نے مکہ دیکھنا ہے، میں نے مدینہ دیکھنا ہے، میں نے غزوہ بدر والی جگہ دیکھنا ہے، میں نے غزوہ احد والی جگہ دیکھنا ہے، میں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھنا ہے، ان کی قبر دیکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک دیکھنا ہے، میں نے فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے۔ ساری زندگی جس انسان کی یہ خواہشات ہوں، اور جس انسان نے بچپن سے پڑھنا شروع کیا ہو، کبھی مکہ کو پڑھ رہا ہے، کبھی مدینہ کو پڑھ رہا ہے، کبھی سیرت رسول پڑھ رہا ہے، کبھی سیرت ابوبکر پڑھ رہا ہے، کبھی سیرت عمر پڑھ رہا ہے، کبھی وہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہا ہے، کبھی غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہا ہے، کبھی کس صحابی کا تذکرہ کتابوں میں پڑھتا ہے، کبھی کس صحابی کا تذکرہ کتابوں میں پڑھتا ہے۔ پھر ساری زندگی سوچتا ہے کہ کب میں اس صحابی کے در پہ جاؤں گا، کب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاؤں گا، کب میں مکہ المکرمہ میں جاؤں گا، کب میں مدینہ منورہ میں جاؤں گا۔ ساری زندگی کی خواہشات جب اس سفر میں جاتے ہوئے انسان کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان کا یہ سفر سوچوں میں ہوتا ہے، گم ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے ہی نکلتا ہے اور اس کی سوچیں، اس کے دل و دماغ پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور انسان ہر وقت اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ ساری چیزیں مجھے چند ہی گھنٹوں بعد، چند ہی منٹوں بعد مجھے ساری چیزیں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوں گی۔ تو اس خوشی میں انسان روتا ہوا جاتا ہے، با ادب ہو کر جاتا ہے، اور جب وہاں جا کر رہتا ہے تو وہاں رہتے ہوئے بھی انسان کا دل مچلتا ہے کہ اب اس جگہ کو دیکھ لیا، اب جو دوسری جگہ دیکھوں، اب اس جگہ کی زیارت کر لی، اب دوسری جگہ کی زیارت کر لوں۔ تو وہاں ہی انسان کا وہاں بھی دل تڑپتا ہوا دل رہتا ہے، انسان کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ اور جب اس سفر سے واپسی ہو، پھر بھی واپسی کا سفر بھی آنسوؤں کا سفر ہوتا ہے، آنکھیں پھر بھی پرنم ہوتی ہیں۔ اب جو آنسو ہیں وہ جدائی کے آنسو ہیں، اب جو آنسو ہیں وہ مفارقت کے آنسو ہیں کہ ساری زندگی یہاں آنے کے لیے تڑپتا رہا، ساری زندگی یہاں آنے کے لیے دعائیں مانگتا رہا، اب پہنچ گیا تو اب واپسی کا دن بھی آ گیا، اب وہ 15 دن پورے ہو گئے، اب وہ 20 دن پورے ہو گئے، اب وہ 28 دن پورے ہو گئے، اب وہ 2 مہینے پورے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے ساری زندگی دعائیں کر کر کے تو یہاں پہنچا تھا، اب واپسی بھی جانے کا سفر آ گیا، اب واپسی بھی جانے کا وقت آ گیا۔ تو اس وقت بھی انسان جو ہے پھر روتا ہے، مدینہ منورہ کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، اور غار ثور کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، کعبے کی چوکھٹ کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، مائے زمزم کے جو کولر بھرے ہوئے رکھے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، زمزم کے کنویں کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، صفا مروہ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے انسان روتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے، مکہ المکرمہ کو چھوڑتے ہوئے روتا ہے۔ یہ سارے مناظر جب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب آخری دفعہ ان کو دیکھ رہا ہوں، پھر واپس چلا جاؤں گا، تو اس وقت انسان روتا ہوا ان کو چھوڑتا ہے۔ پھر انسان واپس آ کے گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر روتا ہے کہ دوبارہ پتہ نہیں کب آؤں گا، پھر انسان اپنے وطن میں آتا ہے تو پھر روتا ہوا ہے۔ تو یہ عشق کا سفر، یہ محبت کا سفر، یہ آنسوں کا سفر، اس میں آنکھیں پرنم ہوتی ہیں، اس میں
انسان کا سوچوں میں یہ 20 دن یا 28 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ عظیم سفر، یہ محبت والا سفر، یہ پیار والا سفر، یہ آنسوں بھرا سفر، یہ درد دل والا سفر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔